میرے واجب الاحترام قابل تقریم معزز دوستوں بزرگوں جوان ساتھیوں، کیونکہ ذی الحجہ کی آمد ہے اور یہ اسلامی مہینوں میں سے آخری مہینہ ہے، اور اس کے اندر بڑے ہی فضائل ہیں، بڑے ہی اس کے مسائل ہیں، بڑے ہی اس کے اعزازات ہیں، بڑے ہی اکرام ہیں اس کا، کیونکہ آج میرے خیال میں 29 ذی القعدہ ہے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ ممکن ہے کہ آج رات کو انشاءاللہ العزیز ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، آج نہیں تو پھر کل تو انشاءاللہ پکا ہی ہے۔ تو لہٰذا جو یہ 10 دن ہے ذی الحجہ کے، عشرہ ذی الحجہ جس کو کہا جاتا ہے، میں نے کہا کہ چند ایک باتیں، چند ایک فضائل اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ فجر کے اندر والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، قسم ہے جفت اور طاق کی، یہ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں۔ وہ یہاں پر فرمایا ولیال عشر، تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض مفسرین اس بات کی طرف گئے کہ ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحجہ ہے، یعنی ذی الحجہ کا پہلا عشرہ مراد ہے یہاں 10 سے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، بعض مفسرین، لیکن علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ یہاں پر ولیال عشر فرمایا ہے کہ 10 راتیں، کہا دن بھی ہوتے ہیں اور راتیں بھی ہوتی ہیں، کہا اگر رات کو لیا جائے تو رات سے مراد رمضان المبارک کی 10 آخری عشرے کی راتیں ہیں، اور دن سے مراد ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہیں۔ تو فرمایا کہ تعارض نہیں پیدا ہوتا اس کے اندر، دونوں چیزیں اس میں ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ایک تو قرآن کریم کا اس طرف اشارہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ بڑی فضیلت کا مالک ہے، دوسرے نمبر پر احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس کے بڑے فضائل آئے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ عز وجل فیہن، یعنی عشرہ ذی الحجہ، یعنی دنوں میں سے کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس کے اندر نیک عمل ان 10 دنوں سے زیادہ نیک عملوں سے افضل ہو۔ فرمایا یہ 10 دن جو ہے ان کے اندر جو اعمال کیے جاتے ہیں نیک عمل، اور دوسرے دنوں کے اندر جو کیے جاتے ہیں وہ دوسرے دنوں کے اعمال اس 10 دن کے نیک اعمال سے افضل نہیں ہے، سب سے افضل ترین اس 10 دنوں کے اندر نیک اعمال۔ تو صحابہ کرام جو ظاہر حریص تھے، لالچی تھے نیکیوں کے اعمال کے، صحابہ کرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے رسول اگر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو وہ بھی فرمایا کہ اس سے افضل نہیں ہے 10 دنوں کے اعمال سے؟ اللہ کے رسول کو ولل جہاد فی سبیل، جی ہاں اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا جائے تو ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال ہیں وہ نیک اعمال اس جہاد سے بھی افضل۔ آگے فرمایا کہ ہاں جہاد کے اندر صرف یہ الا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ہاں وہ مجاہد شخص کہ جو اللہ کی راہ کے اندر نکلا ہو جان کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ، لیکن دوبارہ لوٹ کر نہ آیا ہو، شہید ہی ہو کر آیا ہو، وہ اس سے افضل ہے۔ البتہ اگر کوئی ایسا نہ ہو غازی بن کر آگے ہو لیکن غازی سے افضل اس اعمال کرنے والا شخص ہے، تو پتہ کیا چلا بڑی فضیلت ہے ان اعمال کی، ان دنوں کے اعمال کی۔ تو ان دنوں کے اندر اعمال انسان کو کرنے چاہیے اور بڑھ چڑھ کر کرنے چاہیے۔ آپ یقین کریں گے یہ ہمارا جو عشرہ ذی الحجہ ہے نا، یہ پہلا عشرہ، یہ ایسے ہی ہمارے بس جانوروں کے اندر ہی گزر جاتے ہیں، ان کی باتوں میں گزر جاتے ہیں، منڈیوں میں گزر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ عجیب طریقے سے بس باتیں ہی چلتی رہتی ہیں، وہ عشرہ ذی الحجہ ختم ہونے والا ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کا دن آ جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عشرے کے اندر ایک دن یوم عرفہ کا دن ایسا آتا ہے، فرمایا اس دن کا جو روزہ رکھنا
وہ ایسا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے 9 ذی الحجہ کا، کہ اس کے بارے میں اللہ پر یہ امید رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے یہ جستجو کرتا ہوں، اللہ سے یہ بھروسہ و توکل کرتا ہوں کہ اللہ کریم فرمائے کہ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے 1 سال پرانے اور 1 سال آئندہ سارے گناہوں کو معاف کر۔ اتنی فضیلت والا فرمائے یہ عشرہ ہے، ان کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے وہ ہیں۔ ایک روایت میں ایک اور چیز آئی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام کل یوم منہا، کہ ان 10 دنوں کے اندر جو ہے ایک دن کا روزہ رکھنا کس کے برابر ہے؟ فرمایا پورے سال کے روزے کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ۔ اور فرمایا وقیام کل لیلۃ، اور ایک دن کا قیام کرنا، یعنی قیام خالی جاگ کر نہیں گزارنا، قیام کے اندر اعمال کرنا، رات کو اللہ کے ہاں سرب سجود ہو، قیام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، دعاؤں میں استغفار میں لگے، اور کرتے کرتے فرمایا نیند آ جائے سو جائے، فجر کی نماز پڑھے، یہ اس کا قیام پائے گا۔ جو قیام بندہ کرے گا لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی سی فضیلت ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی سی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کے احادیث کے ٹکڑے چھوٹے چھوٹے سے ہیں، لیکن اعمال بہت بڑے ہیں، بڑے فضیلت والے عمل ہیں، اور ہر ایک شخص ان کو کر سکتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، روزہ رکھنا مشکل ہے، گرمی ہے، لیکن رات کو تو ہم دیر تک جاگتے ہیں نا، جب تک جاگتے ہیں قیام اللہ کے اس میں کریں، کھڑے ہو کے تلاوت قرآن کریں گے، تلاوت کریں، جتنا قرآن ہمیں زبانی آتا ہے اتنا حصہ ہم نماز کے اندر نفل میں نیت باندھ کر وہ قرآن کا حصہ بڑھے، قرآن نماز کے اندر اللہ تعالیٰ سے خوب استغفار کریں، توبہ تائب ہو، اللہ کے ہاں خوب گڑ گڑائیں، دعائیں مانگیں، جو حاجی حجاج جو حج کے لیے گئے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں فرمائیں، آئندہ سال میرا بھی نام میں شمار فرمائیں، اس طرح کی دعائیں خوب اللہ سے کریں، بہت زیادہ چیزیں ہمیں مل سکتی ہیں۔ ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ یہ جو فضیلت والا عشرہ ہے، اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر حج جیسا فریضہ ادا کیا جاتا ہے، کتنا افضل ترین فریضہ ہے، اور کتنے لاکھوں لوگ اس فریضے کو ادا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اس کے اندر عید الاضحیٰ جیسا ایک مسلمانوں کا بہت اعلیٰ اور بڑا تہوار ہے، وہ اس کے اندر آتا ہے۔ اور تیسرا اس کے اندر فرمایا کہ اللہ کی راہ کے اندر قربانی کی جاتی ہے، آپ دیکھیں نا، اور یہ قربانی آپ یقین کریں جانور کی قربانی نہیں ہو رہی، یہ تو ظاہری طور پر جانور کی قربانی ہو رہی ہے، یہ اگر آپ اس کو باطنی طور پر، روحانی طور پر، حکمت کے طور پر دیکھیں تو انسان اپنے جذبات پر، اپنے نظریات پر، ساری چیزوں کو قربان کر رہا ہوتا ہے کہ ربا یہ تو ایک جانور ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے آپ کا، اگر آپ کا حکم ہوتا کہ اپنی اولاد کے گردن پر چھری چلا دو تو وہ بھی میں کرنے کو تیار ہوتا۔ آپ دیکھیں نا، اصل حکم تو یہ قتل فرمایا کہ قربانی کرنے کا تھا انسان کا، حضرت ابراہیم کو حکم ہوا تھا نا کہ حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ کے اندر ذبح کریں، ان کی قربانی پیش کریں، اصل تو یہی حکم تھا۔ جو بندہ صحیح معنی میں قربانی کرتا ہے، صحیح معنی میں جو بندہ اس فریضے کو سامنے رکھتا ہے کہ ان قربانی کرتے ہوئے یہ جذبات رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جانور آپ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، آپ کے لیے میری جتنی طاقت تھی اس کے مطابق اس کے باقدر میں قربان کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں کہ حقیقت میں یہ قربانی تو میں اس جانور کی نہیں مانگ رہا، اس انسان کی مانگ رہا ہوں، اس انسان اللہ کے سامنے کر رہے، اللہ آپ سے آپ نے قربان کرنے کا کہا ہے، کل کو میری اولاد کیا کہیں، میرے جذبات کیا کہیں، میرے نظریات کیا کہیں، میری اپنی گردن کیا کہیں، اپنی گردن بھی کٹوا دوں گا آپ کی راہ کے اندر۔ تو بندہ اس عشرے کے اندر قربانی کا عمل بھی کرتا ہے، اس لیے ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں فرمایا کہ سنن ترمذی کی روایت جیسے آپ کے سامنے رکھتی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت تھی کہ جو روزے کے حوالے سے تھی وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی کہ جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے وہ کس کے برابر ہے؟ پوری 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ایک دن ایک رات کا قیام کرنا لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، تو اس کا بھی اہتمام ہو سکتا ہے۔ اور اگر بندہ فرمائے کہ اس کے اندر اپنے سارے کے سارے اعمال جو ہیں ٹوٹے پھوٹے
ہر ایک عمل کے بعد دعا کرتا رہے، اللہ کے سامنے پیش کرتا رہے، تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قریب ہو کر بندے کا سنتا۔ اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں اپنے بندے کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ لیکن جب بندہ گڑ گڑا کر اللہ کو مانگ رہا ہو، اللہ رب العالمین سے کچھ بھی مانگ رہا ہو، اللہ کی ذات کو مانگ رہا ہو، اللہ تعالیٰ آپ چاہیے بس بولے۔ اصل چیز ہے کہ کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، جو بھی چیز ہے اس میں صرف اصل چیز پتہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ قربانی کا آپ اگر فلسفہ اٹھا کر دیکھیں، قرآن کریم یوں بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں ہرگز مجھے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، کھال کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی چمڑی کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جو ضرورت ہے تمہارے تقوی کی، تمہاری دیکھتا ہے دل کے اندر کیا ہے، کس کے لیے کر رہے ہو یہ عمل۔ اخلاص، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا اخلاص۔ تو اس لیے بھائی ہم بھی سارے اعمال جو کرنے والے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والے ہوں۔ خاص طور پہ ان دنوں کے اندر جتنے بھی نیک اعمال ہیں، روزہ ہے، قیام ہے، ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے خوب مانگنا ہے، چھوٹے چھوٹے اعمال کے اندر لگ رہے ہیں، ان کو اکثر کریں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طریقے سے ایک دوسرے ہمارے شیخ گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت کو نقل کر رہے تھے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہا ان دنوں کے اندر تین چیزوں کا اہتمام کثرت سے کرو۔ من التحلیل کہ کلمے کا اہتمام، لا الہ الا اللہ۔ دوسرا فرمایا والتکبیر، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بیان کرو، اللہ اکبر۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ کس کو؟ تحمید، اللہ کی حمد و ثنا کو، تعریف کو۔ اور جو تکبیرات تشریق ہم پڑھتے ہیں نا، وہ اس میں تینوں چیزیں آ جاتی ہیں۔ کیا ہے بھائی تکبیرات تشریق؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ دیکھیں ابتدا کے اندر اللہ کی کبریائی آ گئی، اللہ اکبر۔ پھر دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے فرمائے الوہیت آ گئی، تحلیل جس کو کہا جاتا ہے، واللہ اکبر، پھر کبریائی، اللہ اکبر، پھر کبریائی، آخر میں کیا بھائی؟ وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی تعریف۔ تو اس کا بھی اہتمام کثرت کے ساتھ کریں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اس کو نقل کرنے والے دو محدث ہیں، امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ کہ ان دنوں کے اندر کثرت کرو ان تین چیزوں کی، تحلیل کی، تحمید کی، تکبیر کی۔ تو جب بندہ ان کا اہتمام کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت کچھ عطا فرمائیں گے، اس فضیلت کو وہ سمیٹنے والا شمار ہوگا۔ اگر اہتمام نہیں کرے گا تو ظاہر ہے محروم ہو جائے گا۔ اور آخری بات اور گزارش یہ ہے کہ جیسے جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں، ارادہ ہے، سارے معاملات ہیں، تو حدیث شریف میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور وہ تم میں سے ذی الحجہ کے چاند کو دیکھ لے تو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو پھر اپنے نہ ہاتھوں کے ناخن کاٹے، نہ جسم کے کسی بال کو تراشے، نہ کاٹے، مطلب اپنے آپ کو روک لیے، مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے۔ یہ اس طرح کرے جس بندے کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو، جس بندے کو صاحب نصاب ہو، اللہ نے نوازا ہو، قربانی کر رہا ہو، تو وہ اس طرح ہی عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا۔ دوسری بات علماء یہاں یہ بھی فرماتے ساتھ ساتھ میں کہ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا، صاحب استطاعت نہیں ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس شخص کے لیے بھی اگر اسی طرح کرے تو اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک تو ان کے متشابہت کا کہ ان کے ساتھ متشابہت کر رہے ہیں ان حضرات کے ساتھ جو قربانی کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں۔ دوسرے نمبر پہ متشابہت حجاج کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ حجاج بھی 10 ذی الحجہ کے بعد ہی فارغ ہوتے ہیں، وہ بھی سارے اپنے ناخن، بال وغیرہ صفائی وغیرہ 10 ذی الحجہ کے بعد ہی پھر کرتے ہیں، کیونکہ اکثر ارکان سے فارغ ہو جاتے ہیں 10 ذی الحجہ۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا اہتمام کریں، اور جن حضرات پر قربانی واجب ہو چکی ہے وہ قربانی سے دریغ نہ کریں۔ آپ کو میں صحیح بتا رہا ہوں، بالکل ٹھیک بتا رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے توبیخ فرمائی ہے
توبیق کا مطلب ڈانٹ رہے، وعید فرمائیے کہ من کان لہ سعۃ، کہ ایسا شخص جو وسعت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے. صاحب نصاب سے مراد یہ 10 لاکھ روپے ہونا ضروری ہے کہ مالدار ہونے کے لیے صاحب نصاب. اس کے بعد 1,47,000 روپے موجود ہیں، 1,47,000 روپے یا اس سے زائد موجود ہیں. اور فرمایا کہ تیسرے دن کے فرمایا عصر کی نماز تک بھی اس کے بعد اگر یہ پیسے آ جاتے ہیں تو تب بھی اس پر قربانی واجب ہے. اس کے بارے میں وعید فرمائی جو بندہ صاحب استطاعت ہے، وسعت رکھتا ہے، اس کے باوجود قربانی نہیں کر سکتا اور نہیں کرتا تو فلا یقربن مصلانا، تو ایسے شخص کو نماز عید کی تو ضرورت دور کی بات ہے، ہمارے اس عیدگاہ کی طرف بھی نہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر صحابہ کرام کا زمانہ ہوتا، وہ صحابہ کرام کے سامنے صاحب استطاعت بندہ ہوتا، وہ قربانی نہ کرتا، صحابہ کرام ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تو اعمال کے اوپر ایسے پابند تھے، پختہ تھے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ ایسے لوگ نماز کے بارے میں آتے ہیں نا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، میرا دل چاہتا ہے کچھ نوجوانوں کو تیار کرو، ان کے گھروں میں لے کر جاؤں، آگ جلا دو، ایسے معاملات کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ تو ایسا پختہ تھے صحابہ کرام کے جس کی کوئی انتہا نہیں. آج کے زمانے کے اندر بھی اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کر سکتا، جان بوجھ کے نہیں کرتا، آپ یاد رکھیں یہ ہم پیسے تو بچاتے ہیں کہ یار ہم ایک قربانی کر لیں گے 25,000 30,000 کا بکرا، نہیں تو حصہ 20,000 کا، 18,000 کا، 22,000 کا، 23,000 مختلف ہیں جہاں جس کی جیسی حیثیت کے مطابق. اس کو ہم بچا لیں گے، 20,000 روپے بچ جائیں گے، گھر پہ رہ جائیں گے، ضرورت میں کہاں، اس سے ڈبل اور ٹرپل لگ جائیں گے ہمارے پیسے بعد میں اگر ہم اس کو نکالیں گے نہیں. اللہ تعالیٰ تو نکالنا جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے یہ معاملات کیوں رکھے ہیں؟ انما الصدقات للفقراء والمساکین. یہ جو ہم گوشت وغیرہ ہمارا معاملہ ہوتا ہے نا قربانی کے اندر، یہ غرباء کے لیے اللہ تعالیٰ ایک عید اور تہوار کے موقع پر جس دن سارے عمراء بھی کھائیں، امیر حضرات بھی کھانا کھائیں، ان دنوں کے اندر گوشت ہمارے غرباء کو بھی ملنا چاہیے. یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازی کا بندوبست رکھا ہے. لیکن جو بندہ صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو وہ سمجھو غرباء کے ساتھ خیانت کر رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تو نافرمانی کر ہی رہا ہے، ساتھ ساتھ میں فرمایا غرباء کے حق کو کھا رہا ہے. ہونے کے باوجود جس کے پاس نہیں ہو وہ تو سمجھ میں آتا ہے، جس کے پاس ہو. یہاں تک علماء نے، فقہاء نے، مفتیان کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ اگر کسی بندے کے پاس وہ صاحب نصاب ہے لیکن ابھی ذاتی طور پہ ہاتھ میں کیش نہیں، کسی سے ادھار لے کے قربانی کرے، بعد میں دے دے. صاحب نصاب تو ہے، اس کے پاس سونا ہے، یہ کچھ کسی اور چیز کے اندر پیسہ لگا ہوا ہے لیکن ہاتھ میں نہیں تو کیا ہو. تو اتنی یہ سخت وعید آئی ہے، لہذا جو حضرات قربانی کے نصاب کے مطابق پہنچ چکے ہیں ان کو دریغ نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.